اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا فيها من الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة. وفي رواية قال: وبكل شعرة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لکل قوم عیدا ولنا عیدان. ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، اپنے جذبات کے اظہار کا دن ہے. اور اللہ نے ہمیں یہ خوشی کے 2 دن عطا فرما دیے. ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے متصل بعد آتی ہے، اور یہ رمضان کے عبادات، روزہ، تراویح اور دیگر جو عبادات ہیں ان کے انعام کے طور پر اللہ کی جانب سے آتی ہے. اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو بہت ساری یادیں اپنے پاس رکھتی ہے. عید الاضحیٰ یعنی آج کا دن جو عید کا ہے، جسے قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے خوشی کے مواقع جڑے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس دن حج کے تکمیل ہو جاتی ہے. جو حاجی حضرات وہاں گئے ہوتے ہیں تو آج کے دن انہوں نے قربانیاں کرنی ہیں، کنکری مارنی ہے، سر منڈوانا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک حج کا اہم کام باقی رہ جاتا ہے، طواف زیارت، جس کے بعد ان کا حج پورا ہو جاتا ہے. تو اس خوشی، وہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے. اور پھر ذوالحجہ کا جو 10 پیچھے سے 10 دن چلے آئے ہیں، یہ 10 دن بھی بڑے فضیلت والے تھے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں 10 راتوں سے مراد
وہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے. تو یہ 10 دن جو تھے یہ روزے کے دن بھی تھے اور نفلی عبادات کے دن بھی تھے، صدقات کے دن بھی تھے اور بہت سے نیک کام کرنے کے یہ ایام تھے. تو ان کی تکمیل پر بھی اللہ نے عید الاضحیٰ جیسی نعمت ہمیں عطا فرما دی. اور تیسری چیز جو اس دن کے ساتھ جڑی ہے وہ قربانی ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے اپنی حیثیت ختم کر کے اپنے آپ کو اس پر نثار کر دینا، نچھاور کر دینا. یہ ہے قربانی. جب آدمی اپنی حیثیت میں باقی ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے تو پھر قربانی نہیں ہے، وہ پھر ویسے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، کسی کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے. آپ جب کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، قربانی یہ ہوتی ہے کہ اپنے تقاضے دبانے، اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنے جذبات کو دبا کر، اور نہ صرف یہ کہ دبا کر بلکہ ان کے گلے پہ چھری چلا کر اپنے محبوب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ یہ لے، اب آپ راضی ہیں یا نہیں راضی. یہ ہے قربانی. یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان کے لیے مطلوب اور مقصود اور محبوب حقیقی یہ اللہ ہیں. یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو ان کے راضی کرنے کے بہت سے راستے ہیں. نفل پڑھ لیجئے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، صدقہ دے دیجئے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ خاص لوگوں کے خاص طریقے بھی ہیں اور کچھ خاص راستے بھی ہیں اور بڑے شارٹ کٹ راستے ہیں. اور وہ راستہ ہے قربانی کا، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنی قربانی کرے، اپنے آپ کی قربانی کرے، اپنے جذبات کی قربانی کرے. یہ جو جانور ہم قربان کریں گے آج، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. اور یہ بھی بڑی بات ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس جانور میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ یہ جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس میں اجر کیا ہے؟ فرمایا اس میں اجر یہ ہے کہ ہر قطرے کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. ہر قطرے کے بدلے میں، جتنے بھی جانور کا خون گرے گا اس کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. اور پھر فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. بہت بڑا اجر کا باعث ہے، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم پورا کرتے ہیں. نہیں کریں گے تو مار پڑے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو، وہ صاحب نصاب ہو، اتنی مالیت کا مالک ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی آج کے زمانے میں خریدی جا سکتی ہے، وہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ مالیت بنتی ہے. جو آدمی اتنی وسعت رکھتا ہو اور وہ پھر قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ تو اللہ کا حکم ہے تو پورا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو اصل قربانی ہے، جو اس حکم کی بھی بنیاد بنی تھی، وہ تھی اللہ کی رضا، کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں. لیتک تحلو والیام مریرا ولیتک ترضا والانام غضاب فإن نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. یعنی ایک محبوب، ایک چاہنے والا، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اگر مجھے تیری محبت مل گئی تو مجھے سب کچھ مل گیا، پھر میرے لیے کوئی مشقت نہیں ہے،
کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور میرے لیے پوری دنیا مٹی ہے۔ اگر تو بولے کہ یہ لے آ تو پھر میں تجھے ملتا ہوں تو میں لے آؤں گا، تو کہے کہ سونے کا پہاڑ لے آؤں گا، اس لیے کہ تیرے سامنے مجھے پوری دنیا مٹی لگتی ہے، اگر تیری خوشنودی مجھے مل جائے۔ اور پھر اس نے کہا کہ لیتک تحلو، کہ تو راضی ہو جائے، تو نرم لہجے میں مجھ سے بات کر لے، اور حالات چاہے سخت بھی ہوں تو کیا ہوتا ہے، محبوب کی بات نرم ہو جائے، حالات چاہے سخت بھی ہوں کوئی بات نہیں، تو راضی ہو جائے، اور مخلوق چاہے مجھ سے ناراض رہے کوئی بات نہیں۔ تو یہ دنیا کے محبوبوں کے لیے لوگ اتنا کرتے ہیں، تو جو محبوب حقیقی ہیں، اصل محبت جو انسان کو ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی وہ مال سے محبت کر رہا ہے، کبھی وہ پیسے سے محبت کر رہا ہے، کبھی وہ بیوی بچوں سے محبت کر رہا ہے، کبھی وہ کسی باہر کی صورتوں سے محبت شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں بیچارے کو کہ مجھے اصل محبت اللہ سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ کی محبت میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، شدید ہیں۔ تو ہر انسان کو، جس کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، جس کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے سینے میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اس کا سینہ اس نے اپنی محبت سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیا ہے۔ محبت تو یہ جو ہمیں محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ اصل میں اللہ کی محبت ہے، جو اس کا اظہار ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اس نے کہا محبت دو عالم میں یہ پکار آئی، محبت دو عالم میں یہ پکار آئی، جسے یار نے یاد کیا اسی کو یاد یار آئی۔ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو اصل محبوب حقیقی تو اللہ ہیں، جن کے دیدار میں اتنی لذت ہوگی کہ جنتی جنت کو واپس نہیں جانا چاہیں گے۔ جنت کیا چیز ہوگی جسے اللہ کہتے ہیں جنت ہے؟ یہ دنیا کے نظارے اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہے کہ انسان کھو جاتا ہے، حالانکہ اس کو بنانے والے نے دوسری دفعہ دیکھے ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جنت جس کو اللہ فرمائے جنت ہے، وہ کیا بات ہوگی، کیا چیز ہوگی۔ اور اس میں بھی پھر آگے فرمایا کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو ہر روز 5 دفعہ ہوا کرے گا، کسی کو ہفتے میں 1 دفعہ، کسی کو مہینے میں 1 دفعہ، جتنا جس سے اللہ سے تعلق ہے اتنا اس کو یہ نعمت اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہاں جب دیدار کر کے جنتی واپس نہیں آنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بھائی، تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری حوریں ہیں، تمہارے جنت کے جو غلمان و خدمان ہیں، وہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہیں گے نہیں ہم نہیں جاتے، کیونکہ اللہ جو لذت اور جو سکون، جو اطمینان آپ کے دیدار میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو محبوب حقیقی تو اللہ ہیں ہمارے۔ اصل میں محبت ہمیں اللہ سے ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اسی محبت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ دنیا کی سب محبتیں اسی کے لیے ہیں، ان میں سے جو محبت اس محبت میں تعاون بن جائے وہ اصل محبت ہے، ورنہ دھوکہ ہے، سراب ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو دی ہے، اس کے لیے عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہم حکم پورا کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور ایک اس کی حقیقت ہے، یہ تو اس کی صورت ہے، حقیقت اس کی وہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے تو کیا کرنے نکلے تھے؟ ان کو جو حکم آیا تھا اللہ کی جانب سے وہ کیا تھا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ نے بڑھاپے میں الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق،
بڑھاپے کے میں جا کر اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 80-85 سال، مختلف روایات ہیں، بیٹا عطا فرمایا. اور بیٹا تو انسان کے مستقبل کی تصویر ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر اپنا آپ نظر آتا ہے انسان کو، تو اس کے لیے جان نچھاور کرتا ہے اولاد کے لیے. لیکن اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اے ابراہیم میرے دوست ہو، ہماری دوستی کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس دعوے کے اوپر امتحان بھی آئے گا. امتحان کیا ہے کہ اپنے اس جو بڑھاپے کی اولاد کو ذبح کر دو. یہ تھی قربانی، یہ تھی قربانی جس کی یاد میں آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ کام کرنے نکلے تھے، وہ مینڈا ذبح کرنے تو نہیں باہر گئے تھے. واقعہ بہت مشہور ہے کہ چلے گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اپنی آنکھوں پر بھی باندھ دی اور جناب بیٹے کی آنکھوں پر بھی باندھ دی اور چھری چلا دی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن پاک کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا دیا نیچے تاکہ چہرے پر نظر پڑے تو پدری محبت جو ہے وہ کسی آزمائش میں نہ ڈال دے انسان کو. یہ ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اور چھری رکھ دی ہے، چھری رکھنے کے بعد چلا بھی دی ہے. یہ تھی قربانی جس کی یاد میں آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں. یعنی یہ قربانی کیا تھی؟ یہ قربانی تھی اپنی اولاد کی محبت کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، اور اپنے آپ کی قربانی کہہ لیجئے، کیونکہ اولاد کی قربانی اپنی قربانی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اولاد کے لیے انسان اپنا آپ قربان کر دیتا ہے. آج بھی کرتے ہیں لوگ، کتنے بڑے رسک لیتے ہیں لوگ. اولاد ہو گئی ہے، اب اس کا مستقبل اچھا کرنا ہے، باہر جا رہے ہیں، وہاں بارڈر کراس کرنا ہے، گولی بھی لگ سکتی ہے، اور جناب اس میں ڈوب بھی سکتا ہے انسان، مر بھی سکتا ہے، لاش بھی واپس آ سکتی ہے. یہ رسک اٹھا جاتا ہے آدمی، اولاد کے لیے اٹھاتا ہے. تو اولاد کے لیے تو آدمی قربان ہوتا ہے، لیکن اولاد کو قربان کرنا یہ ہے قربانی. اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے مانگی تھی، اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی قربانی. تو آج جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں. یعنی ذبح تو ہم جانور کریں گے کیونکہ اللہ کا حکم اب یہی ہے، اب اولاد کی قربانی نہیں ہے. لیکن اپنے اندر ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کی چھری ہمارے ہر جذبے پہ چل رہی ہے. ہر وہ جذبہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ اس چھری کے نیچے ہے. گویا کہ یہ قربانی ہماری طرف سے ایک عہد ہوتا ہے اللہ سے کہ ہم نے جیسے آپ کے حکم پر جانور قربان کر دیا، پیسہ مال قربان کر دیا، ہم آپ کے حکم پر اپنے جذبات بھی قربان کریں گے. جب بھی آپ کا حکم آئے گا، جیسا آئے گا ہم اٹھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اللہ کا حکم آتا ہے اٹھو نکلو. دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آ رہا ہے، ایک گاہک دوسرا گاہک، اور نماز کے وقت میں تو کچھ زیادہ ہی گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں ختم، نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، اٹھتا ہوں یہاں سے. یہ جذبات کی قربانی بھی ہے، کیونکہ تاجر جب اپنی تجارت کی جگہ پر بیٹھا ہے تو اس کو ایک مزہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے کام میں ایک انہماک آ جاتا ہے اس کا، اور پھر پیسہ بھی جاتا ہے. شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں کہتا ہے کہ ڈراتا ہے فقر سے، اگر تم نے اللہ کا یہ حکم مان لیا بھوکے مر جاؤ گے. ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے بخشش کا اور اپنے فضل کا. تو یہ جذبات کی قربانی ہوتی ہے. پھر جناب اور موقع آتے ہیں، حرام آ گیا سامنے، رشوت آ گئی، ملاوٹ آ گئی،
تاجر کے سامنے 2 نمبری آ گئی، جھوٹ آ گیا، ملازم کے سامنے رشوت آ گئی، سود دونوں کے سامنے ہی آتا رہتا ہے۔ اب یہ 2 مسئلے ہیں، بجلی کے بل بھی دینے ہیں، فیسیں بھی دینی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ایک آدمی آپ کے ٹیبل کے نیچے فائل رکھ دیتا ہے۔ اب یہ پیسہ تو آ رہا ہے لیکن دل بھی چاہ رہا ہے، مجبوری بھی ہے کسی درجے میں۔ کچھ مجبوریاں تو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں مفت کی، کچھ حقیقی مجبوریاں ہیں۔ حقیقی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ جس سے آپ کا پیٹ خالی رہے رات کو، اگر اس پیٹ کے اندر 2 روٹی نہیں گئی تو یہ حقیقی مجبوری ہے آپ کی۔ تن کے اوپر کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقی مجبوری ہے۔ سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے، یہ حقیقی مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مجبوریاں ہیں وہ ہم نے اوپر مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں کہ بچے فلاں سکول میں نہیں پڑھیں گے تو ہم مر گئے، اس لیے رشوت لو، اس لیے ملاوٹ کرو، اس لیے 2 نمبری کرو۔ یہ وہ مجبوری ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ اولاد کی خواہشات کا ایک پہاڑ ہے، ہم اس کو سر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوی کی ڈیمانڈوں کا ایک پہاڑ بنا لیا جاتا ہے، کیٹو بنا لیا جاتا ہے، اس کو سر کرتے 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 سر کے بل گر جاتے ہیں۔ یہ کچھ وہ مجبوریاں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مولوی صاحب تانوں کی پتہ کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ حقیقی خرچے اللہ نے انسانوں کے ایک جیسے ہی رکھے ہیں تقریباً، باقی تو ہم نے اوپروں پر لادا ہوا ہے بوجھ۔ تو بہرحال وہ مجبوریاں سامنے ہیں اور رشوت کا پیسہ آ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عید کے موقع پر تو آپ نے گائے بڑی موٹی تازی لے کر قربان کر دی تھی، لیکن اس قربانی کے پیچھے بھی ایک قربانی تھی، اس کو بھی سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا؟ اس کے پیچھے قربانی یہ تھی کہ حرام سے اگر پوری دنیا بھری ہوئی مجھے مل جائے اور حلال میں چند روپے مل جائیں تو میں اس حرام کی خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کر دوں گا۔ یہ مانگتا ہے اللہ ہم سے۔ اب اللہ نے ہم سے بیٹوں کی قربانی تھوڑی مانگنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا، تم بھی اپنے اولادوں کے گلے پہ چھری رکھو۔ یہ نہیں، جذبات، تمہارے جذبات، تمہاری خواہشات اور تمہاری مصنوعی ضروریات، حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے مر جاؤ، بھوکے مر جاؤ۔ اس نے تو یہاں تک کر دیا کہ بھوکے مر رہے ہو تو خنزیر بھی کھا سکتے ہو۔ جو حقیقی ضرورت اور ہماری مجبوری ہے اس کا خیال شریعت نے کیا ہے۔ جہاں شریعت کا حکم اور ہماری خواہش آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہے وہاں مجبوری نہیں ہوتی، ہم نے اس مجبوری کو اپنی مجبوری بنایا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری ضرورت کا خیال نہ کرے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہماری ضرورتیں نہیں پوری کریں گے۔ ہاں جو خواہشات ہیں وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ میں نے بنائی نہیں ہے، اس لیے خواہشات کو تو انسان خود سمیٹ، اپنے پاؤں اتنے پھیلا جتنی چادر ہے، پاؤں لمبے کر لیتا ہے، چادر چھوٹی ہے، اور پھر روتا ہے، تو کہتا ہے کہ پورے نہیں ہو رہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، پوری نہیں پڑ رہی میری۔ تو یہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ یہ اب حلال کمانا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے، جتنی تنخواہ ہے وہی گھر میں لے جانی ہے۔ بیوی کہے گی ساتھ والے دیکھیں وہ بھی کل ملازم ہوا ہے، وہ تو ابھی اس کو 2 سال 2 جمع 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں اور ان کا گھر بھی نیا بن گیا ہے، ان کے پاس گاڑی بھی آ گئی ہے، ان کے پاس یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا ہے، اور تم جناب اتنے عرصے سے کر رہے ہو، تم تو ہے ہو نکھٹو، تم جو ہے وہی تنخواہ لے کر آ جاتے ہو، اس میں سے دے دلا کے ہمارے پاس تو مہینے کے آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا، نہ کوئی سیونگ ہو رہی ہے، نہ یہ ہو رہا ہے، نہ وہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے قربانی۔ اولاد کپڑا پکڑ کے کہہ رہی ہے بیٹا ابا مجھے فلاں چیز لے دو، میرے کزن کے پاس یہ چیز آ گئی ہے، لیکن جب آپ اپنی جیب کو نظر ڈالتے ہیں، ادھر اولاد کی معصوم سی خواہش پہ نظر ڈالتے ہیں تو عجیب کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں اس میں سے اس کی خواہش پوری کر سکوں۔ یہ ہے جذبات کی قربانی۔ لیکن ادھر اللہ کا حکم ہے نہ، شیطان کہتا ہے آ جا لے لے، کوئی بات نہیں، سارے لے رہے ہیں تو بھی لے لے، شیطان کہتا ہے لے لے، لیکن اللہ کا حکم کہتا ہے نہ، حرام کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ وہ
حرام مال سے جس نے جسم کی پرورش کی، فرمایا کہ وہ جسم جہنم میں جائے گا جب تک اس کے اندر سے حرام کے جراثیم ختم نہیں ہو جائیں گے۔ جنت اللہ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی ہے، حرام جسم کے لیے جنت نہیں ہے۔ پہلے وہاں بھٹی میں ڈالا جائے گا، لوہے کے اندر میل کچیل ہو تو پہلے بھٹی میں ڈال کے اس کو صاف کرتے ہیں، پھر جنت میں جائے گا اگر ایمان سلامت ہے تو حرام مال۔ اور جس اولاد کے لیے ہم حرام کماتے ہیں، جس اولاد کے لیے ہم رشوتیں پکڑ کر لاتے ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لے کہ وہ اولاد دنیا میں بھی اس انسان کو فائدہ نہیں دیتی، دنیا میں بھی فائدہ نہیں۔ حرام مال کا نتیجہ اولاد کی نافرمانی ہوتا ہے، پہلا نتیجہ۔ اور وہ اولاد آپ کی قبر پہ آئے گی کبھی، اور آپ کو کوئی پڑھ کے بخشے گی، جس کے پیٹ میں حرام آپ نے ڈالا ہے، تو وہ یہ کیسی توقع رکھتے ہیں ہم جو ہے وہ کانٹے بولیں، ببول کا درخت، کیکر کا درخت بولیں اور توقع رکھیں گے اس پہ گلاب کے پھول لگ جائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو حلال کھلانے والوں کو ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خلافت سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے ان کی زندگی کے ٹھاٹ باٹ ہی کچھ عجیب تھے۔ جس گلی سے گزر جاتے تھے دیر تک وہاں اس گلی سے گزرنے والے اندازہ لگاتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں یہاں سے۔ دنیا کی مہنگی خوشبوئیں، مہنگے جوڑے، مہنگے کپڑے سب ان کے پاس ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حالات پلٹائے ان کے، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے عید کے موقع پر، دیکھیں جذبات کیسے قربان ہوتے، یہ ہے جذبات کی قربانی۔ عید کا موقع آ گیا اور اپنی اولاد کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جوڑا بنایا جا سکے، کپڑے خریدے جا سکے۔ کپڑے آج تو شاید ہی کوئی انسان ہو جو عید پر نئے کپڑے نہ خریدتا ہو۔ تو بہرحال تو انہوں نے اپنے خازن سے، سیکٹری سے کہا ان کی حکومت کتنی ہے یہ اندازہ لگائے، ہمارے پاس تو 17واں گریڈ ہے، 16واں گریڈ ہے، ہماری حکومت تو اتنی ساری ہے نا۔ ان کی حکومت اتنی ہے کہ اسپین اس کے اندر شامل ہے، افریقہ اس کے اندر شامل ہے، پورا حجاز اس کے اندر شامل ہے، سعودیہ، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو یہاں تک بھی ان کی یہ جو ہندوستان کا علاقہ ہے یہاں تک ان کی حکومت تھی۔ تو ہمارے پاس تو آ جائے ہی کیا کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے خزانچی سے کہا کہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دو، میں نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اگلے مہینے کی زندگی کی گارنٹی لکھ دیں، اس لیے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا۔ ان کا وہ تو نہیں ہو سکتا، پھر کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جذبات کی قربانی، یہ ہے جذبات کی قربانی۔ اب ہم نے اگر، سوال ہے، رشوت لے لی اس لیے کہ بچوں کے کپڑے بنانے تھے، کپڑے صرف کھلونے نہیں، خواہشات نہیں، اور سٹیٹس بلند کرنے کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے بھی اگر لے لی، اور قیامت والے دن اللہ نے پوچھا کیوں حرام کمایا تھا، اور ہم نے کہا جی عذر تھا، یہ عذر تھا میرا، اور اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو سامنے کر دیا، تو کیا جواب دیں گے ہم کہ ان سے بڑے مجبور تھے تم؟ حالانکہ جائز ہے، فتوے کے روح سے ایڈوانس تنخواہ لینا جائز ہے، لے سکتے ہیں، آج ہم بھی لیتے ہیں اور بھی لوگ لیتے ہیں، لیکن ان کا ایک معیار تھا، کیونکہ وہ اتنا معیار کر گئے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بھی اتنا بچ کر چلے گئے کہ تاکہ آنے والی نسلوں کے سامنے یہ معیار قائم ہو جائے کہ تم کم سے کم حرام سے ہی بچ جانا، تم ملاوٹ سے ہی بچ جانا، تم رشوت سے ہی بچ جانا، بس اتنی کافی ہے۔ اپنی جائز حلال تنخواہ تم ایڈوانس لے لینا، 2 دفعہ لے لینا، الاؤنس لگتا ہے تو لے لینا، ٹھیک ہے، لیکن حرام سے بچنا، سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا۔ تاجر جو ہے وہ ملاوٹ سے بچے، 2 نمبری سے بچے، صحیح چیز بیچے، صحیح بتا کر بیچے، اور وعدہ خلافی نہ کرے، وعدے پر پورا اترے، یعنی اس راستے سے بھی اپنی روزی کو حرام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور ملازم جو ہے وہ رشوت سے بچے۔ رشوت کیا ہے؟ رشوت ہر وہ پیسہ ہے جو آپ کو کوئی آدمی اس وجہ سے دے رہا ہے کہ آپ نے اس کا اچھا کام کر دیا، جو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی، ٹھیک، یا مستقبل میں آپ سے کوئی توقع رکھتا ہے کہ یار میں آیا کروں گا، یہ میری فائل جلدی نکال دیا کرے گا، تو یہ فائلوں کو روکنا اور اس توقع پر روکنا کہ کچھ آئے گا تو نکلیں گی، رشوت ہے۔ اس کو چاہے تم بسم اللہ کہو، چاہے جو ہے اس کو عیدی کہو، چاہے اس کو کچھ بھی کہو، لیکن رشوت رشوت ہے۔ انسان کا ضمیر بولتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔
تو ان سے بچنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اس وقت کے حالات بھی ہیں اور ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کو آزمائشوں کا شکار ہے۔ کشمیر دیکھ لیجئے، فلسطین دیکھ لیجئے، شام دیکھ لیجئے، برما ہے، تو امت کو وحدت کی ضرورت ہے، کلمہ وحدہ کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر آپس میں اختلافات، بالخصوص چھوٹے چھوٹے اختلافات کہ جو علمی چیزیں ہیں، وہ علماء کے درمیان کی چیزیں ہیں، وہ علم کی دنیا کی ہیں، وہ وہاں طے ہوتی رہیں گی، ان پر ڈسکشنیں ہوتی رہیں گی۔ ایسی چیزوں کو ممبر و محراب پہ لانا یا ایسی چیزوں کو پبلک کی ڈسکشن کی چیز بنا دینا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ اے مسلمانوں آپس میں اطیعوا اللہ و رسول، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، آپس میں جھگڑے نہیں کرو، تنازع نہ کرو۔ یہ جھگڑا ایسی بری چیز ہے کہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ یہ رات ہے، آپ بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، آگے دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان جھگڑے کی صلح صفائی کروائی، اسی دوران وہ تعیین ذہن سے اٹھا لی گئی۔ یعنی یہی یاد نہیں رہا کہ وہ 27 تھی، 25 تھی، 23 تھی، 29 تھی، کون سی تھی، اللہ کی حکمت تھی۔ اور یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھو یہ جھگڑا کتنی بڑی نحوست ہے کہ اتنی بڑی خیر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ تو آپس میں اتحاد، اتفاق، الفت، ہر آدمی کا اپنا مسلک۔ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں۔ آپ کو جن علماء پر اعتماد ہے آپ ان سے اپنے مسائل پوچھیں، زندگی کو اللہ کے حکم پر ڈالنے کی کوشش کریں، خواہشات کو، جذبات کو قربان کرتے کرتے اللہ کا حکم پورا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس زندگی کو سرخرو بنا دے۔ زندگی سے جب ہم جائیں، اس دنیا سے جانا تو ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کتنے لوگ تھے ہمارے سارے آباء و اجداد، اگر آج سارے زندہ ہوتے تو ہمیں مکانوں میں جگہ ہی نہ ملتی۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ آنے والے جائیں گے، آج گئے کل گئے، اور کوئی پتہ نہیں کوئی کب چلا جائے۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو اس خیال سے زندگی گزارنی چاہیے کہ اگلا دن اگر میرا قبر کا ہے تو کیا بنے گا۔ ایک اللہ والے سے ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے باقی ہیں بس، تو کیا کریں گے آپ کی جو روٹین لائف ہے اس میں کوئی چینجنگ آئے گی؟ آپ کے کوئی بیہیویئر، آپ کے کوئی ڈیسیجن، آپ کے کوئی مسائل، یہ وہ فلاں فلاں جو آج کل ہمارے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے، تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ کوئی پلاننگ آپ کی، کوئی شارٹ ٹرم اور کوئی لانگ ٹرم؟ تو انہوں نے فرمایا کچھ بھی نہیں کروں گا، جیسے میرے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں ویسے ہی گزریں گے۔ ان کا کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں ہر روز 24 گھنٹے ایسے ہی گزارتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے میرے پاس نہیں ہیں۔ تو اس لیے موت کا کیا بھروسہ ہے، کھڑے کھڑے آ رہی ہے۔ بالخصوص یہ زمانہ، یہ دور، اس میں سائنس ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی انسان کی جان بچانے کے لیے، لیکن دوسری جانب جان لینے کے لیے بھی بہت سے وسائل پیدا ہو گئے۔ اسی ترقی کے ہی نتیجے میں کتنے حادثات ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہیں، اور کیسی کیسی اچانک بیماریاں ہیں۔ آدمی چلتا چلتا سنتے ہیں جی وہ فلاں صاحب وہ جی وہ تو فوت ہو گئے، کیا ہوا؟ بس درد اٹھی تھی اور ختم ہو گئے کہانی۔ تو اس لیے موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اب انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے تو عید کی نماز کا طریقہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ عید کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، جیسے جمعہ ہوتا ہے اسی طرح ہے، صرف اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، اور دوسری 3 تکبیریں جو ہیں وہ دوسری رکعت میں۔ پہلی 3 تکبیریں ہوں گی جب ہم سبحانک اللہ پڑھ لیں گے اور آگے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، اس سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے جائیں گے اور آگے پھر امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا سورت قرات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ امام کی قرات فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ،
کہ جس کا امام موجود ہو اس کی قرات اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہاں یہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ امام کے لیے ہے۔ امام اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، یا جب آپ الگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے یہ سورۃ فاتحہ یا سورت جو ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع ہو جائے گا، آگے سجدہ ہو جائے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، قرات ہوگی، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں اور کہی جائیں گی، پھر اس کے بعد سلام پھر جائے گا۔ اور عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، اس کے خطبے بعد میں ہوتے ہیں، تو خطبے بعد میں ہوں گے اور خطبوں کو سننا بھی واجب ہے، تو خطبے سنے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور جب عید کی نماز ہو جائے شہر میں کہیں بھی تو پورے شہر کی قربانیاں درست ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے کسی حصے دار نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرعاً ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے، تو جانور ذبح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔